أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے الدرر البہیہ فی المسائل الفقہیہ اس کتاب کے ساتھ ہیں، جو کہ تالیف ہے، تصنیف ہے امام محمد بن علی الشوکانی رحمہ اللہ کی، اور اس کتاب کا موضوع فقہی احکام و مسائل ہیں۔ لیکن خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں کسی خاص مسلک کی پابندی نہیں کی، بلکہ انہوں نے ان مسائل کو بیان کیا ہے جنہیں انہوں نے قرآن و حدیث کے مطابق خیال کیا ہے۔ آج کتاب الصلاۃ میں ہیں ہم، اور کتاب الصلاۃ پہ گفتگو کئی دروس سے جاری ہے۔ کتاب الصلاۃ میں کئی ایک ابواب ہیں، 5واں باب آج کل ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے کہ نماز کب باطل ہوگی اور کس سے ساقط ہو جائے گی، کس کو معاف ہو جائے گی۔ اس میں پہلے ہم نے ایک فصل پڑھی تھی کہ کن کن چیزوں سے، کن کن امور سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور آج ہم پڑھیں گے کس کس سے نماز ساقط ہو جاتی ہے۔ چنانچہ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجِبُ عَلَى غَيْرِ مُكَلَّفٍ، اور یہ واجب نہیں ہے کسی غیر مکلف پہ۔ الفاظ کیا استعمال کی امام شوکانی نے؟ واجب کے، حالانکہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ نماز کی۔ اور یہ الفاظ ان کے درست ہیں اس اعتبار سے کہ فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جو فرق کرتے ہیں ان کے لحاظ سے یہ الفاظ مناسب نہیں ہوں گے، کیونکہ نماز واجب نہیں بلکہ کیا ہے؟ فرض ہے، 5 وقت کی نمازیں۔ لیکن درست بات یہ ہے کہ فرض اور واجب میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، اس لیے ان کے الفاظ بالکل ٹھیک ہیں۔ تو کہنے ہیں کہ نماز غیر مکلف پہ فرض نہیں ہے، اس کے لیے لازمی نہیں ہے۔ غیر مکلف کون ہوتا ہے؟ پہلے یہ جان لیں کہ مکلف کون ہوتا ہے، تکلیف کیا ہے۔ تکلیف سے مراد یہاں پہ اردو والی تکلیف نہیں ہے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ شریعت کا یہ حکم کس کے لیے ہے، کون اس کا پابند ہے۔ تو نماز جو ہے اس کے مکلف وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہوں، صاحب عقل ہوں اور بالغ ہوں۔ کتنی چیزیں ذکر کی گئی ہیں؟ 3: اسلام، بالغ ہونا اور عقل۔ تو یہ 3 چیزیں جن میں پائی جائیں، 3 شرائط جن میں پائی جائیں، ان پہ نماز فرض ہے، واجب ہے۔ پہلی شرط کیا تھی؟ اسلام۔ اسلام نماز کے وجوب کے لیے، نماز کے فرض ہونے کے لیے شرط ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1425، 1425، اور امام مسلم بھی روایت کرتے ہیں۔ راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، معاذ سے مراد کون سی معاذ ہے؟ معاذ بن جبل، کہ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا۔ کہاں بھیجا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل کو؟ یمن۔ قال، تو آپ نے کہا تھا، انک تأتی قوما من اہل الکتاب فادعوہم الی شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ جن لوگوں کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ اہل کتاب میں سے ہیں، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں
جنہیں کتاب دی گئی. اہل کتاب کا لفظ کن کے لیے بولا جاتا ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے، کیونکہ ان کو کتاب ملی. کون سی کتاب؟ تورات اور انجیل. تو آپ نے ان کو دعوت دینی ہے سب سے پہلے کس بات کی؟ اس بات کی دعوت دینی ہے، مطالبہ یہ کرنا ہے کہ وہ شہادت دیں، وہ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو توحید و رسالت کا وہ اقرار کر لیں، یہ پہلا مطالبہ ہے، یہ پہلی دعوت ہے. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ آپ کی یہ بات مان لیں، فَأَعْلِمْهُمْ، تو پھر آپ ان کو بتائیں، أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، کہ اللہ نے ان پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں ایک دن اور ایک رات میں. 24 گھنٹوں میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5. یہاں سے ہمارا مسئلہ اخذ ہوا کہ نہیں ہوا؟ معلوم ہوا کہ نہیں ہوا؟ مسئلہ کیا تھا کہ نماز کے واجب ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ اسلام. نماز اسی پہ فرض اور واجب ہے جو مسلمان ہے. اور اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ یہ یہودی اور عیسائی توحید و رسالت کا اقرار کر لیں، یعنی کہ اسلام میں داخل ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، پھر آپ نے ان سے نماز کا مطالبہ کرنا ہے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح تو پھر کافروں کو موجیں ہو گئیں، کلمہ نہ پڑھیں تو نماز بھی واجب نہیں ہے، حج بھی ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ بھی ضروری نہیں ہے، رمضان کے روزے بھی ضروری نہیں ہیں. تو یہ موج نہیں ہے، یہ بد نصیبی ہے، یہ محرومی ہے کہ وہ نماز پڑھیں بھی تو نہیں ہوگی، حج کریں بھی تو اللہ قبول نہیں کرے گا، زکوٰۃ دیں بھی تو اللہ قبول نہیں کرے گا، روزے رکھیں بھی تو اللہ قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ ایمان نہیں ہے. ایمان کے بغیر یہ اعمال قابل قبول نہیں ہیں. لیکن روزے قیامت حساب کتاب کے لحاظ سے وہ مکلف ہیں ایمان کے ساتھ ساتھ نماز کے بھی، زکوٰۃ کے بھی، حج کے بھی. روزے قیامت ان سے یہ بھی سوال ہوگا نمازیں کیوں نہیں پڑھی؟ آپ کہیں گے عجیب بات ہے، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ نمازیں پڑھیں بھی تو نہیں ہوں گی، پھر یہ سوال کیوں ہوگا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ سوال ہوگا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، یعنی کہ پہلے ایمان قبول کرتے اور پھر نماز بھی پڑھتے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مجھ سے اور آپ سے اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ نماز پڑھو، لیکن کیا وضو کے بغیر نماز پڑھیں تو ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. تو جب اسلام کہتا ہے نماز پڑھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو کرو اور نماز پڑھو. اسلام کہتا ہے نماز پڑھو، یعنی کہ وقت دیکھ لو زور کا وقت ہوا ہے کہ نہیں ہوا، وضو کرو، نماز کا وقت داخل ہو جائے تب نماز پڑھو. تو یہی صورتحال کفار کی ہے. چند دلائل پہ ذرا غور کیجئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حامیم سجدہ میں، جس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، کہ ہلاکت ہے ان مشرکوں کے لیے، ان کافروں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے جب کہ وہ آخرت کے بھی منکر ہیں. تو کیا جرائم بتائے گئے ہیں؟ نمبر 1 شرک، نمبر 2 آخرت کا انکار، اور نمبر 3 زکوٰۃ ادا نہ کرنا. تو پتہ چلا کہ کافر پابند ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا، لیکن زکوٰۃ دے تو اللہ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کے نزدیک پہلی شرط کیا ہے کہ ایمان لے کر آؤ، ایمان لاؤ اور پھر زکوٰۃ دو، ورنہ زکوٰۃ قابل قبول بھی نہیں ہوگی اور اس کے اوپر حساب کتاب بھی ہوگا. ایک اور آیت کے اوپر غور کریں، سورہ مدثر، اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں ان لوگوں کا جو جہنم میں ہوں گے. جنتی
ان کے معاملات میں دلچسپی لے رہے ہوں گے اور پھر ان سے سوال کریں گے کہ ما سلککم فی سقر، تم کس جرم کی وجہ سے جہنم میں پہنچ گئے ہو؟ کون سے وہ جرائم ہیں جنہوں نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہمارا پہلا جرم یہ تھا کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ دوسرا جرم ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تیسرا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم ان لوگوں کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے جو اسلام کے بارے میں فضول بحث کر رہے ہوتے تھے، اسلام کا مذاق اڑا رہے ہوتے تھے، اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہوتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، چوتھا جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم آخرت کا انکار کرتے تھے۔ اب جو آخرت کا انکار کرنے والا ہے کیا وہ مسلمان ہے؟ کافر ہے۔ تو یہ جہنمی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم جہنم میں کیوں پہنچے؟ اس لیے کہ ہم آخرت کے منکر تھے، اس لیے کہ دین کا مذاق اڑاتے تھے، اور اس لیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ کافر بھی مکلف ہے نماز پڑھنے کا، اور جیسے عقائد میں کافروں سے مطالبہ ہے کہ آپ درست عقیدہ اپنا لیں، ایسے ہی ان سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ آپ اعمال کا اور فروع کا اہتمام کریں۔ تو نماز واجب ہونے کے لیے پہلی شرط پھر کون سی ہوئی؟ اسلام۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری اور تیسری شرط ہے عقل اور بلوغت۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں، نمبر ہے اس کا 4398 4398، اور راوی ہیں اس حدیث کی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، اور یہی حدیث ابو داؤد میں آئی ہے جناب علی کی روایت سے، اور نمبر ہے 4403 4403۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع القلم عن ثلاثہ، تین طرح کے لوگ ہیں جن سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ کون سا قلم؟ مؤاخذے کا قلم، بعد پرس کا قلم، یعنی کہ ان سے ان کے جرم کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ تین طرح کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 عن النائم حتی یستیقظ، جو انسان سویا ہوا ہے جب تک بیدار نہیں ہو جاتا تو نیند کی حالت میں اس کے منہ سے جو غلط کلمات نکلیں گے ان پہ اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ہاں اگر نیند میں کسی کا نقصان کر دے تو اس نقصان کا ازالہ کرنا پڑے گا، لیکن نیند کی حالت میں اس کے منہ سے غلط الفاظ نکل گئے اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ، اللہ کے رسول کے بارے میں نعوذ باللہ، کلمہ کفر نکل گیا نعوذ باللہ، تو اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہوگا۔ وعن الصبی حتی یحتلم، اور ایسے ہی سویا ہوا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکا، جب اٹھا تب نماز پڑھی، تو کیا اس کا حساب کتاب ہوگا کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، وقت پہ کیوں نہیں پڑھی؟ نہیں، حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اگر اس نے رات کو سونے میں سستی نہیں کی تو، رات کو اپنے وقت پہ سویا ہے، اس کا روٹین اس کی یہ ہے کہ وہ رات کو 11 بجے سوئے تو فجر کی نماز آسانی سے جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اب بھی وہ 11 بجے سویا ہے، الارم لگا کر سویا ہے، بندوبست کر کے سویا ہے، نماز کی نیت سے سویا ہے، لیکن صبح بیدار نہیں ہو سکا، آنکھ کھلی تو صبح کے 8 بج چکے تھے۔ تو کیا اس سے حساب کتاب ہوگا نماز کو قضا کرنے کا؟ نہیں، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نماز قضا ہوئی نہیں، اس کی نماز کا یہی وقت ہے۔ تو یہ ہے عن النائم حتی یستیقظ، کہ سویا ہوا آدمی جو ہے وہ مرفوع القلم ہے۔ وعن الصبی حتی یحتلم، دوسرے نمبر پہ بچہ بھی مرفوع القلم ہے، اس کا بھی مواخذہ نہیں ہوگا، اس کا بھی حساب کتاب نہیں ہوگا حتی یحتلم، جب تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچ جاتا۔ اسی لیے بنو قریظہ، جن کو بنی قریظہ بھی ہم کہہ دیتے ہیں، یہودی تھے یہ لوگ، مدینہ کے دائیں بائیں رہتے تھے، ان کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاہدہ تھا کہ یہ مسلمانوں کی مدد کریں گے جب دشمن حملہ کرے،
اور مسلمان ان کی مدد کریں گے جب ان کے اوپر ان کا کوئی دشمن حملہ کرے۔ اور جب مسلمانوں پہ حملہ کیا کنہوں نے؟ کئی ایک لشکروں نے غزوہ خندق میں، غزوہ احزاب میں، تو یہ ان کی باتوں میں آ گئے، دشمنوں کی باتوں میں آ گئے اور ان کا ساتھ دیا۔ انہوں نے ان کو یقین دلایا کہ مسلمان تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے کیونکہ ہم نے ان کو ختم کر کے جانا ہے۔ تو انہوں نے غداری کی۔ جب جنگ خندق ختم ہوئی، احزاب ختم ہوئی، تو مسلمانوں نے بنی قریظہ کا محاصرہ کیا جو کئی دن جاری رہا۔ پھر یہ ہتھیار ڈالنے پہ مجبور ہوئے، تو فیصلہ یہ ہوا کہ ان کے مردوں کو قتل کیا جائے، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ اچھا، اب کیسے فیصلہ ہوتا تھا بچوں کا؟ دیکھے جاتے تھے اس کے بال، شرمگاہ کے ارد گرد جو بال ہیں، اگر اس کے بال اگائے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کون ہے، یہ بڑا ہے، اگر بال نہیں اگے تو یہ چھوٹا ہے۔ تو چھوٹا ہونے کی وجہ سے ان کو معافی مل گئی، حالانکہ یہ سب غدار تھے مسلمانوں کے۔ انہوں نے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے عمل میں حصہ لیا۔ ہو سکتا ہے آج کسی کو یہ بات عجیب لگے کہ مسلمانوں نے ان کے سب بڑے مردوں کو قتل کیا، تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اس سازش کا حصہ تھے کہ سب مسلمانوں کو کیا کرنا ہے، نیست و نابود کرنا ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت کی، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، ورنہ وہ اس سازش میں شریک ہوئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بالغ نہیں ہے وہ نماز کا مکلف نہیں ہے۔ حدیث مکمل کر لوں پھر مزید اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں۔ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلْ، اور جو مینٹل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، جس کی عقل کام نہیں کرتی، وہ بھی مرفوع القلم ہے جب تک کہ وہ صاحب عقل نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کی عقل واپس نہ آ جائے۔ یعنی کہ ایک آدمی کی عقل کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، جب نہیں ہوتی تب وہ مکلف نہیں ہے، تب وہ مرفوع القلم ہے۔ جب عقل ہوتی ہے تب وہ شریعت کے احکام کا پابند ہے، اور تب اس کا مواخذہ ہوگا ان غلطیوں پہ جو وہ کرے گا، ان گناہوں پہ جو وہ کرے گا۔ اب اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ جو آدمی بالغ نہیں ہے وہ مکلف نہیں ہے، جو صاحب عقل نہیں ہے وہ مکلف نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز اسی کے اوپر فرض ہے جو مسلمان ہے، نمبر 2 صاحب عقل ہے، نمبر 3 کیا ہے، بالغ ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ اشکال یہ پیدا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ حکم ہے کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب کہ وہ 7ویں سال میں داخل ہو چکے ہوں۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور نماز نہ پڑھنے پہ ان کی پٹائی کرو جب کہ وہ 10ویں سال میں داخل ہو چکے ہوں۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور اسی عمر میں یعنی کہ 10ویں سال میں بچوں کے بستر بھی الگ کر دو، 2 بچوں کو ایک لحاف میں، ایک کمبل میں سونے کی اجازت، ایک چادر میں سونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ دونوں بھائی آپس میں سگے بھائی ہیں، اور شریعت میں احتیاط دیکھیں گے ان کو آپس میں اکٹھے سونے کی اجازت نہیں ہے۔ آج ہمارے گھروں میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ جی ماموں نے اپنی بھانجی کے ساتھ بدکاری کی، چچا نے بھتیجی کے ساتھ کی، تو اس کے پیچھے کیا ہے، احتیاط نہ کرنا۔ محرم ہونے کے باوجود احتیاط کی جائے گی۔ لڑکی اور لڑکے کو، بہن بھائی سگے ہیں، 10 سال کے ہیں، ان کو ایک چادر میں سونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 495 495۔ تو اب سوال کیا ہے، اشکال کیا ہے کہ ابھی ہم نے کہا تھا کہ جو بالغ نہیں ہے اس کے اوپر نماز فرض اور واجب نہیں ہے، اور یہاں پہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں 7ویں سال میں داخل ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10ویں سال میں نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو۔ تو اگر فرض اور واجب نہیں ہے تو پٹائی کیوں ہو رہی ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بچہ اگر نماز میں سستی کرتا ہے تو امید ہے کہ اسے گناہ نہیں ملے گا، لیکن والد اگر اسے نماز پڑھنے کے بارے میں نہیں کہتا تو والد کو گناہ ملے گا۔
گویا کہ والد کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچے کی تربیت شروع کرو، 7ویں سال نماز کی ترغیب دو، حکم دو، لالچ دو، انعام دو، ٹافیاں دو، اور نماز کے لیے اس سے مطالبہ کرو۔ 3 سال اس انداز میں گزار دو۔ 3 سال جب آپ اس انداز سے بار بار نماز پڑھنے کا کہیں گے، ساتھ لے کر جائیں گے، ساتھ کھڑا کریں گے، 10ویں سال پٹائی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ لیکن فرض کریں کوئی ایک آدھ بچہ ایسا نکلے کہ 3 سال کی آپ کی محنت کا اس پہ اثر نہیں پڑا، تو 10ویں سال ہلکی پھلکی پٹائی بھی کی جا سکتی ہے تاکہ نماز کی عادت پڑ جائے، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ بڑی عمر میں نماز کی عادت نہیں پڑتی، نماز کی عادت اسی عمر میں پڑتی ہے۔ تو امام شوکانی نے کیا کہا کہ نماز واجب نہیں ہے کسی غیر مکلف پہ۔ غیر مکلف کون ہوتا ہے؟ جو شریعت کے احکام کا پابند نہیں ہے، اور یہاں پہ مراد وہ انسان ہے جو مسلمان نہیں ہے، یا صاحب عقل نہیں ہے، یا بالغ نہیں ہے۔ اگر تینوں چیزیں پائی جائیں گی، ایک انسان مسلمان بھی ہے، صاحب عقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، تو نماز اس کے اوپر فرض ہے۔ وَتَسْقُطُ عَلَى مَنْ عَجَزَ عَنِ الْإِشَارَةِ، عاجزہ بھی پڑھا گیا، عاجزہ بھی، اور نماز ساقط ہو جائے گی اس سے جو اشارہ کرنے سے بھی عاجز ہو، اشارہ بھی نہ کر سکتا ہو۔ یہاں پہ تسقط علی، اور کئی نسخوں میں ہے تسقط عن من عجز عن الاشارہ، وہ زیادہ واضح ہے، وہ زیادہ فصیح ہے کہ نماز ساقط ہو جائے گی اس شخص سے جو اشارہ کرنے سے بھی عاجز ہو، بے بس ہو، اشارہ کرنے کی بھی اس میں استطاعت نہ ہو۔ جو انسان اس قدر مریض ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا، سر کے اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے بارے میں امام شوکانی کہہ رہے ہیں کہ اس کو پھر نماز کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی۔ کیوں جی؟ جو اس موقف کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی بیماری میں اس حد تک چلا گیا تو اس کے بارے میں کہنا کہ اس سے نماز ساقط نہیں ہوئی، یہ تکلیف ما لا یطاق ہوگا۔ یہ کسی کو ایسے معاملے کی مشقت دینا ہوگا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورہ بقرہ آیت نمبر 286 کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو مکلف نہیں کرتے، کسی چیز کی مشقت نہیں دیتے، کسی چیز کا پابند نہیں بناتے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اور یہ آدمی جب سر سے اشارہ کر کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لاچار ہے، عاجز ہے، بے بس ہے، تو اسے نماز معاف ہے۔ یاد رہے کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ اس مسئلے میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ میں یہاں فی الحال امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک عبارت آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ وہ گفتگو کر رہے ہیں اس مسئلے پہ کہ سجدہ جو ہے یہ ساقط نہیں ہوتا، معاف نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں قیام معاف ہو جاتا ہے، آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو کیسے پڑھ لیں؟ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر۔ کہتے ہیں لیکن سجدہ معاف نہیں ہے۔ والسجود لا يسقط لا عن قائم ولا قاعد، سجدہ ساقط نہیں ہوتا، معاف نہیں ہوتا، نہ اس شخص کو جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے اور نہ اس کو جو بیٹھ کے پڑھ رہا ہے۔ والمریض اذا عجز عن ایمائه اتى منه بقدر الممکن، اور مریض وہ سجدہ کرے گا اپنی طاقت کے مطابق، اور طاقت اس کی کیا ہے؟ وهو الایماء برأسه، اپنے سر سے اشارہ کرے۔ اور اس جیسے آدمی کا یہی سجدہ ہے، سر سے اشارہ کر لینا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ سر سے اشارہ کرنے کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو پھر کیا ہوگا؟ تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں ففیہ قولان، تو اس مسئلے میں علماء کرام کے 2 قول ہیں، 2 موقف ہیں۔
ہما روایتان عن احمد، اور یہ دونوں موقف امام احمد کے بھی ہیں، یعنی کہ امام احمد ان کے ساتھ بھی ہیں جو کہتے ہیں سال میں نماز معاف ہو جائے گی، اور ان کے ساتھ بھی جو کہتے ہیں معاف نہیں ہوگی۔ اب مجھے بتائیے امام احمد کی تقلید کرنے والا یہاں پہ کیا کرے، کون سا قول لے؟ کیوں جی؟ اس کا مطلب ہے کہ عامی کو، مقلد کو یہاں چیک کرنا پڑے گا امام احمد کا کون سا قول مضبوط ہے، پھر یہ عام آدمی تو نہ ہوا۔ بتائیے مقلد کیا کرے؟ امام احمد کے بہت سے مسائل میں ان کی 2 روایتیں ہوتی ہیں، بلکہ 3 بھی ہوتی ہیں، کئی میں 4 بھی ہوتی ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید تقلید کرنا آسان ہے، اللہ کے فضل و کرم سے تقلید نہ کرنے والا مقلد کے مقابلے میں زیادہ آسانی پہ ہے، کیونکہ تقلید نہ کرنے والے کو مطالعہ کس کا کرنا ہوگا؟ قرآن کریم کا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کو ہم نے آسان بنایا ہے۔ مطالعہ کس کا کرنا پڑے گا؟ نبی علیہ السلام کی احادیث کا، اور آپ کی احادیث بہت واضح ہیں، جبکہ فقہی کتب انہیں سمجھنا بہت مشکل ہے، اور پھر قرآن کا اردو میں ترجمہ موجود ہے، صحیح احادیث کا اردو میں ترجمہ موجود ہے، اور فقہی کتب کا عام طور پہ ترجمہ موجود نہیں ہوتا۔ تو بہرحال دیکھیں کون سے 2 قول ہیں۔ پہلا قول انہ یومیو بطرفہ، کہ وہ سر کے ساتھ اشارہ نہیں کر سکتا تو آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھے۔ فجعلوا ایماءہ بطرفہ ہوا رکوعہ وسجودہ، تو ان علماء کرام کے نزدیک آنکھ سے اشارہ کرنا ہی اس کا رکوع ہوگا اور سجدہ ہوگا۔ فلم یسقطوہ، تو انہوں نے اس کے سجدے کو ساقط نہیں کیا، نہ نماز ساقط ہوئی نہ سجدہ ساقط ہوا۔ والثانی، دوسرا قول یہ ہے کہ انہ تسقط الصلاۃ فی ہذہ الحال، اس حالت میں نماز معاف ہو جائے گی، ساقط ہو جائے گی۔ ولا تصح علی ھذا الوجہ، اور وہ پڑھے بھی آنکھوں کے اشارے سے تو نماز ہوگی نہیں۔ وہو قول ابی حنیفہ، یہ موقف ہے کس کا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ اور یہاں پہ کہتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وھذا القول اصح فی الدلیل، دلیل کے اعتبار سے یہ قول زیادہ صحیح ہے۔ لأن الایماء بالعین لیس من اعمال الصلاۃ، کیونکہ آنکھوں سے اشارہ کرنا یہ کوئی نماز کے اعمال میں سے نہیں ہے۔ ولا یتمیز فی رکوع عن السجود، آنکھوں کے اشارے سے پتہ نہیں چلے گا کہ اب یہ اشارہ رکوع کے لیے ہے یا سجدے کے لیے ہے۔ ولا القیام عن القعود، نہ آنکھوں کے اشارے سے پتہ چلے گا کہ یہ قیام کر رہا ہے یا بیٹھا ہوا ہے۔ بل ہوا نوع من العبث الذی لم یشرعہ اللہ، کہتے ہیں بلکہ یہ فضول سی حرکت ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ بعد دونوں قول سن لیا آپ نے، اور یہ بھی سن لیا کہ امام ابن تیمیہ یہاں پہ کس کے ساتھ ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ۔ لیکن ہم یہاں پہ نہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں، نہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں، ہم ان علماء کرام کے ساتھ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے، جب تک عقل کام کر رہی ہے، جب تک انسان کو شعور ہے کہ نماز کس کو کہتے ہیں، وضو کس کو کہتے ہیں، رکوع کس چیز کا نام ہے، سجدہ کس چیز کا نام ہے، تب تک نماز معاف نہیں ہے۔ کیونکہ نماز کے واجب ہونے نہ ہونے کا تعلق کس سے تھا؟ عقل سے۔ کس سے تھا؟ عقل سے۔ عقل موجود ہے، عقل موجود ہے تو نماز کا وجوب بھی موجود ہے، نماز ساقط نہیں ہوگی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی اپنے سر سے اشارہ کر کے نماز پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو کیا نماز اس سے ساقط ہو جائے گی؟ تو ان کا موقف یہ تھا کہ ساقط نہیں ہوگی، اور اس کو آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھنا پڑے گی۔ دلیل کیا ہے جی؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تغابن میں آیت نمبر 16 فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق۔
یعنی کہ روزے رکھو اپنی طاقت کے مطابق، زکوٰۃ دو اپنی استطاعت کے مطابق، اور نماز پڑھو طاقت کے مطابق۔ تو جب کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی طاقت ہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ضروری ہے، جب کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھیں، اور جب بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر پڑھیں، جب لیٹ کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو سر کے اشارے سے پڑھیں، جب سر کے اشارے سے طاقت نہیں ہے تو آنکھ کے اشارے سے پڑھیں، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق۔ اس چیز کو ساقط کر دینا، اس چیز کو معاف کر دینا جس کو اللہ نے واجب و فرض قرار دیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ نماز اس وقت تک معاف نہیں ہے جب تک کہ عقل موجود ہے اور انسان کو ادراک ہے اس چیز کا کہ نماز کس کو کہتے ہیں، ابھی کون سی نماز ہے، زور کی ہے، عصر کی ہے، زور کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، عصر کی کتنی ہوتی ہیں، رکوع کس کو کہتے ہیں، سجدہ کس کو کہتے ہیں۔ جب ایسی چیزوں کا ادراک موجود ہے تو نماز پڑھنا واجب ہے۔ تو بہرحال امام شوکانی نے کیا کہا تھا کہ نماز ساقط ہو جائے گی اس آدمی سے جو اشارہ کرنے سے بھی عاجز آ جائے۔ کہتے ہیں او اغمی علیہ، نماز اس شخص کو بھی معاف ہو جائے گی، او اغمی علیہ جو کیا ہو جائے، بے ہوش ہو جائے، ہوش کھو بیٹھے، حتیٰ خرج وقتها، اور کب تک وہ بے ہوش رہے، حتیٰ کہ نماز کا وقت نکل جائے، حتیٰ کہ نماز کا وقت نکل جائے۔ اگر بے ہوش رہا، نماز کا وقت نکل گیا تو اب یہ نماز اس سے ساقط ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی عصر کا وقت داخل ہونے سے پہلے بے ہوش ہوا، ہوش آیا کب، مغرب کے بعد، تو اب عصر کی نماز کا کیا حکم ہے اس کے لیے، یہ اس سے ساقط ہے۔ اس مسئلے میں بھی اختلاف موجود ہے، لیکن انشاءاللہ یہی موقف جو ہے وہ برحق ہے۔ اصل میں بے ہوش آدمی جو ہے اس کے بارے میں دو طرح کی رائے ہے۔ ایک یہ ہے کہ بے ہوش آدمی کے اوپر آپ حکم لگائیں مینٹل والا، مجنون والا، اس کو مینٹل کے ساتھ ملا دیں، کیونکہ بے ہوش ہے تو عقل کام نہیں کر رہی، ایسے ہی جیسے مجنون کی عقل کام نہیں کرتی۔ اور مجنون کو نمازیں معاف ہیں یا معاف نہیں ہیں، معاف ہیں، تو اس کو بھی معاف ہونی چاہیے۔ دوسرے علماء کرام نے کہا نہیں، ہم بے ہوش آدمی کو ملائیں گے سوئے ہوئے آدمی کے ساتھ، کیونکہ جو بے ہوش ہے اس کی عقل مکمل طور پہ ختم نہیں ہوتی، عارضی طور پہ غائب ہوئی ہے، تو ہم اس کو ملائیں گے کس کے ساتھ، سوئے ہوئے آدمی کے ساتھ۔ سوئے ہوئے آدمی جب اٹھے گا تو جو نمازیں اس کی رہ گئی ہیں اسے پڑھنا پڑیں گی یا اسے معاف ہیں، پڑھنا پڑیں گی۔ تو ایسے ہی بے ہوش آدمی کو بھی یہ نمازیں پڑھنا پڑیں گی، لیکن راجح بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسے آدمی کو نماز معاف ہے، کیونکہ نماز کے واجب ہونے نہ ہونے کا تعلق کس سے ہے، عقل کے ساتھ، اور اس کی عقل اس نماز کے وقت میں کام نہیں کر رہی تھی، اس کی عقل واپس آئی ہے جب نماز کا وقت نکل چکا تھا، اس لیے اسے یہ نماز معاف ہے۔ وَيُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا ثُمَّ قَاعِدًا ثُمَّ عَلَى جَنْبٍ، مریض نماز پڑھے گا کھڑے ہو کر، پھر بیٹھ کر، یعنی کہ کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر، ثُمَّ عَلَى جَنْبٍ، پھر پہلو کے بل لیٹ کر۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے روایت کرتے ہیں مشہور و معروف صحابی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بخاری شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 1117، 1117۔ عمران بن حسین کہتے ہیں کانت بی بواسیر، مجھے بواسیر کی بیماری تھی، فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ، تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے استفسار کیا، سوال کیا نماز کے بارے میں کہ میرے لیے نماز کا کیا حکم ہے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدا، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، فإن لم تستطع، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے فعلی جنب، تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو۔ اب یہاں پہ ہم نے ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ جو بیٹھ کے نماز پڑھے گا
اس میں اصول کیا ہے کہ کب کہیں گے کہ یہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا، کب کہیں گے کہ یہ بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا. تو اس میں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ کہیں اسے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے میں مشقت تو نہیں ہو رہی. اگر مشقت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو قیام معاف ہے، کھڑا ہونا معاف ہے، بیٹھ کے نماز پڑھے. یا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی وجہ سے بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے تو پھر بھی ہم کیا کہیں گے کہ کیسے نماز پڑھے؟ بیٹھ کر. یا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی وجہ سے شفا ملنے میں، صحت یاب ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے، پھر بھی ہم کہیں گے کہ بیٹھ کے نماز پڑھو. ایسے جو بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی وجہ سے اسے مشقت کا سامنا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو ہم کہیں گے لیٹ کے نماز پڑھ لو. یا بیٹھ کر نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کی بیماری بڑھ رہی ہے تو ہم کہیں گے لیٹ کے نماز پڑھ لو. یا بیٹھ کر نماز پڑھنے کی وجہ سے صحت جو اسے ملنے والی تھی اس کا عمل لیٹ ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے لیٹ کر نماز پڑھ لو. تو یہ ہو گیا اصول. اب جو بیٹھنے والا ہے وہ نماز میں کیسے بیٹھے، یہ بھی ایک سوال ہے کہ ٹھیک ہے جی کھڑے ہونا مشکل ہے، بیٹھ کے نماز پڑھنے جا رہے ہیں لیکن کیسے بیٹھیں گے؟ تو بہتر یہ ہے کہ نماز میں ویسے بیٹھیں جیسے نماز میں بیٹھا جاتا ہے. نماز میں بیٹھتے ہیں نا دو سجدوں کے درمیان، تو کیسے بیٹھتے ہیں؟ نماز میں بیٹھتے ہیں نا پہلے تشہد میں تحیات میں، تو کیسے بیٹھتے ہیں؟ نماز میں بیٹھتے ہیں نا آخری تشہد میں تحیات میں، تو کیسے بیٹھتے ہیں؟ یہ نماز میں بیٹھنے کی کیفیتیں ہیں. تو ان کیفیتوں میں سے کوئی نہ کوئی کیفیت اختیار کر لی جائے. بہتر یہ ہے کہ آپ کیسے بیٹھیں؟ جیسے دو نمازوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں، جیسے پہلے تحیات میں بیٹھتے ہیں. اگر ویسے نہیں بیٹھ سکتے تو ایسے بیٹھ لیں جیسے آخری تشہد میں بیٹھتے ہیں. اور اگر کوئی آدمی اس طرح نہیں بیٹھ سکتا تو پھر چار زانو ہو کر بیٹھ سکتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں چوکڑی مارنا. کیونکہ صحیح حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے جبکہ آپ چار زانو تھے. اور اگر کوئی کہے میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہوں لیکن میں ویسے نہیں بیٹھ سکتا جیسے دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں، میں ویسے نہیں بیٹھ سکتا جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں، میں چار زانو ہو کر نہیں بیٹھ سکتا، ہم کہیں گے تم جیسے بیٹھ سکتے ہو ویسے بیٹھ کے پڑھ لو. اب آتے ہیں لیٹ کر نماز پڑھنے کی کیفیت کے بارے میں کہ جو لیٹ کے نماز پڑھے گا وہ کیسے پڑھے گا. بہتر یہ ہوگا کہ لیٹ کر نماز پڑھنے والا یوں نماز پڑھے کہ وہ دائیں کروٹ پہ لیٹا ہوا ہو، دائیں جانب، اور اس کا منہ کس طرف ہو؟ قبلے کی طرف. کیوں جی یہ بہتر کیوں ہے؟ یہ لیٹ کر نماز پڑھنے کی بہتر کیفیت کیوں ہے؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی انداز سے سویا کرتے تھے. سیدہ عائشہ کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دائیں جانب اختیار کرنا اچھا لگتا تھا، کہ اس میں جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں، وضو کرنے میں، پھر کہتی ہیں بلکہ ہر معاملے میں. اور اگر کوئی دائیں جانب لیٹ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اسے مشقت ہو رہی ہے یا شفا ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے، جب بیماری بڑھ رہی ہے، تو پھر جیسے لیٹ سکتا ہے ویسے لیٹ کر نماز پڑھ لے. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، کیونکہ جو نیا درس ہے وہ کافی طویل ہے، تو اس کے اوپر انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پوری زندگی خیر و سلامتی کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی توفیق دے، سجدے زمین پہ کرنے کی توفیق دے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت دے. مجھے وہ شخص یاد آ رہا ہے آج کے درس کے بعد جس کا انٹرویو خود میں نے سنا، دیکھا، سعودی ٹی وی کو اس نے انٹرویو دیا تھا اور یوٹیوب پہ وہ ملتا ہے، موجود ہے.
ایک آدمی بالکل لاچار، مریض، بے بس، ویل چیئر پہ بھی بیٹھ نہیں سکتا، لیٹا ہوا، گفتگو بھی بڑی مشکل سے کرتا، اس سے اینکر پوچھتا ہے کافی باتیں پوچھنے کے بعد کہ آپ کی کوئی خواہش، کوئی آرزو، کوئی تمنا؟ وہ کہتا ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک بار مجھے زمین پہ سجدہ کرنے کی طاقت دے دے۔ مجھے اور آپ کو یہ طاقت ملی ہے، ہم قدر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سلامت رکھے، معلوم نہیں کب یہ طاقت اللہ واپس لے لے۔ تو نماز پڑھنے کو بوجھ نہ سمجھیں، اعزاز سمجھیں، اور اللہ کے لیے زمین پہ سجدہ کرنے کو اعزاز سمجھیں کہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اپنی پیشانی، میں گندا انسان، گنہگار انسان، اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں۔ اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ شاید یہ میرے دادا جی کا واقعہ ہے کہ ان سے کہا جاتا کہ آپ گھر میں نماز پڑھا کریں، مسجد میں جاتے ہیں بڑی مشکل سے، تنگ ہوتے ہیں، تو کہتے تھے بیٹا پتہ نہیں کتنی نمازیں ہیں جو میں نے گھر میں پڑھنی ہیں، جب تک مسجد جا سکتا ہوں مجھے جانے دو، پتہ نہیں کتنی نمازیں ایسی ہیں جو گھر میں پڑھنا پڑیں گی۔ تو ہمیں اعزاز سمجھنا چاہیے مسجد میں جانے کو، نماز پڑھنے کو، اللہ کی راہ میں اپنی پیشانی کو زمین پہ لگانے کو۔ اللہ تعالیٰ پوری زندگی کی توفیق دیتا رہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔